الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سبیل الرشد اور سبیل الغی، دنیا میں دو راستے ہیں، ایک سبیل الرشد اور دوسرا سبیل الغی۔ دونوں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ ترجمہ: میں ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ بنائیں گے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے غافل رہے۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اس کی بسم اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھنا۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے وہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑتے ہیں اور ہدایت کے بجائے گمراہی کے راستے کو اپنا مسلک بناتے ہیں۔ وہ متکبرانہ الفاظ کہہ کر ہدایت کے راستے سے بھاگتے ہیں۔ مثلا اگر وعظ و نصیحت کی مجلس ہو اور ان سے شامل ہونے کے لیے کہا جائے تو طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتے ہیں۔ اگر کوئی گویہ آ جائے تو خود کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلنا۔ اللہ کے ہر حکم میں دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات کا راز مضمر ہے۔ سورہ نحل رکوع نمبر 13 پارہ نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اور جو شخص نیک کام کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایماندار ہو، تو ہم اس کو ضرور بالضرور ستھری زندگی عطا کریں گے اور ان کے اچھے کاموں کا ضرور بالضرور اجر دیں گے۔ دنیا دار شادی پر زیر بار ہو جاتے ہیں۔ آج ہی میں نے مولوی حمید اللہ کی شادی کی ہے، میں نے نہ کچھ دیا نہ لیا۔ لوگوں والوں نے اگر کچھ دیا تو اپنی بیٹی کو دیا، ہم نے اگر کچھ دیا تو اپنی بہو کو دیا۔ دنیا دار کے لیے شادی عذاب بن جاتی ہے۔ قناتیں اور شامیانے آ رہے ہیں، میزیں اور کرسیاں آ رہی ہیں۔ ہمارا ولیمہ فرش زمین پر ہوگا۔ ہماری برادری یہاں بیٹھی ہے، کل رات وہاں آرام سے سوئے تھے، آج یہاں آرام سے سوئیں گے۔ نہ شادی کی فکر تھی اور نہ ولیمے کی فکر۔ اللہ تعالیٰ جو راستہ سمجھاتے ہیں اس میں دنیا کی بھی عزت، فرحت اور راحت ہوتی ہے۔ دنیا دار احکام الہی کی خلاف ورزی کر کے دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اوپر والی آیت میں اس کا یہی سبب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ یہ دنیا وہ بہشت تو نہیں بن سکتی جس کی ہمیں قرآن مجید میں وعدے دیے گئے ہیں، البتہ قرآن مجید کے راستے پر چلنے سے ہر ممکن آرام مل سکتا ہے۔ سبیل الرشد قرآن ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ میں نے لڑکیوں کی بھی اسی طرح سے شادیاں کی تھیں۔ مولوی عبد المجید صاحب مرحوم سہودرا والوں نے مجھے خط لکھا کہ مجھے رشتے کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کو لکھا کہ مجھے ملیے۔ وہ آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ لڑکی فلاں فلاں کتابیں پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اسکول کی پڑھی ہوئی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا اسکول میں نہیں پڑھی، اپنی والدہ سے پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو لا کر دکھا لوں۔ میں نے کہا گھر والوں کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے گھر والے دیکھ لیں۔ میں نے کہا ہمارے گھر والوں نے دیکھی ہوئی ہے، اگر رشتہ منظور ہو تو لے لیں، ورنہ کسی سے ذکر نہ کریں کہ فلاں رشتہ احمد علی نے پیش کیا تھا اور میں نے انکار کیا۔ کہنے لگے نہیں کروں گا۔ پھر میں نے کہا میری لڑکی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا میں ابھی نکاح پڑھا دیتا ہوں اور لڑکی رخصت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے ایک جلسے پر باہر جانا ہے، واپس آ کر آؤں گا تو نکاح کر دیجیے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا زیور وغیرہ کیا لاؤں؟ میں نے کہا کچھ لانے کی ضرورت نہیں، جو آپ نے دینا ہے گھر لے جا کر دے دیجیے گا، ہم نے جو دینا ہے وہ بند کر کے دے دیں گے۔ سورہ لقمان رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 21 میں اللہ کا ارشاد ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ من اناب الیہ سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورہ صاد رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ پس انہوں نے یعنی داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور رجوع کیا۔ اچھا حضرات جو یہ ملفوظ سن رہے ہیں، چونکہ یہ آیت سجدہ ہے، جب آپ اس ملفوظ کو سنیں تو آپ نے ایک سجدہ تلاوت ادا کرنا ہے۔
میری تقریر کا آخری مرکزی نقطہ یہی ہوتا ہے، بلے میوہ رنگ گیرد، جن پر قرآن اور سنت کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ان کی صحبت میں یہ رنگ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا دار پر اللہ کی مخالفت سے بار پڑ جاتا ہے اور دیندار سے بار اتر جاتا ہے۔ مشکات شریف میں باب الاعتصام بالکتاب و سنہ فصل 40 میں اس موضوع کے متعلق ایک حدیث ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی مثال بیان کی ہے، اور ان کے دونوں طرف دیواریں ہیں، اور دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور راستے کے سرے پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پکار کر کہتا ہے راستے پر سیدھے چلے آؤ اور ادھر ادھر نہ ہو، اور اس دیوار کے اوپر ایک اور داعی ہے۔ جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کسی دروازے کا پردہ ہٹانا چاہتا ہے تو وہ پکار کر کہتا ہے افسوس ہے تجھ پر، اس کو نہ کھول، اگر تو اس کو کھولے گا تو اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ مثال بیان فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ سیدھا راستہ تو اسلام ہے، اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں ان سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں۔ اور وہ داعی جو راستے کے آخر پر کھڑا ہوا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور وہ داعی جو راستے کے اوپر کھڑا ہے وہ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسط ہے جو ہر مومن کے دل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔